بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین و سامعین، اللہ آپ کو اپنے کرم، اپنے فضل کی بارش و چادر میں رکھے۔ جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بات چل رہی تھی حرف کاف، کاف والقرآن المجید۔ اسی کاف کو جو طریقہ کار بتایا تھا، کسی موٹے سفید کاغذ گتے پہ لکھ کر اپنے سامنے رکھ کر اس کو پڑھنا شروع کریں۔ وہ صرف ارتکاز توجہ کے لیے اس کاف کو دیکھنا تھا۔ اب پڑھائی کے ساتھ جو آپ نے عمل کرنا ہے، کاف والقرآن المجید، اس کو آپ سامنے رکھ کر نظر ٹکا کر سلام قول من رب الرحیم 432 بار پڑھنا ہے، اور اس وقت تک پڑھنا ہے۔ اس وقت سے مراد اتنی مدت تک پڑھنا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں، ایسے جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں کہ آپ وہ جھٹکا برداشت سے باہر ہو۔ اس میں کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں۔ بعض دفعہ انسان کے اوپر ایسی کیفیات ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا مرض ہوتا ہے جس کو الیکٹرک کرنٹ بھی لگایا جاتا ہے، سوئیاں چبوئی جاتی ہیں، اس کے سن بدن کو سوئی چبو کر احساس دلایا جاتا ہے یا کرنٹ لگایا جاتا ہے۔ حکماء بہتر جانتے ہیں کہ سن جسم کو کس طرح بیدار کیا جائے۔ تو اسی طرح جب ظلمت کے پردے چھا جائیں، گمراہی کے دبیز پردوں میں آپ دب کے رہ جائیں، تو پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، روح مردہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بیدار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی لینی پڑتی ہے۔ تو جب آپ سلام قول من رب الرحیم کو پڑھیں گے، سامنے اس حرف کاف پہ نظر رکھتے ہوئے 432 بار، تو آپ کے اندر ایسا ایک کیف پیدا ہوگا کہ اس کیف کے اندر، اس وجدان کے اندر آپ دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں، صرف ذات وحدہ لا شریک کا وجود باقی رہے، باقی ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ معدوم ہو جائے گی۔ اور جب آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے، یہ کیف طاری ہو جائے، تو آپ کے سامنے ایک ایسا دریچہ کھلے گا، ایک ایسا دروازہ کھلے گا، ایک ایسی کھڑکی کھلے گی، ایک ایسا سوراخ آپ کو نظر آئے گا جس میں نور جھلک رہا ہوگا، اور اس میں آپ ایسی عجائب المخلوق کے اسرار دیکھیں گے۔ محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ یا ملفوظات مہریہ، میرے علی شاہ صاحب کے ملفوظات پڑھیں، اس کی تمہید میں، اس کے مقدمے میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کائنات کا ذکر کیا گیا ہے، آج سائنس بھی ان کے پیچھے لگ گئی ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے، وہ کون سی انوکھی دنیا ہے جس کی کھوج میں سارے سرگرداں ہیں۔ مجھے ایک آرمی کے کرنل صاحب کہیں ملے نا، مجھے اپنے ہاں دعوت دی، کہنے لگے میں روحانیت سیکھنا چاہتا ہوں۔
تو میں نے کہا حضور روحانیت جس طریقے سے آپ سیکھیں گے نا بہت دیر لگے گی، کیونکہ کرنل صاحب کا کوئی انداز بات کرنے کا ایسا تھا نا کہ جس طرح ایک بہت بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ غریبوں کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کو یہ چیئر سے اتر کر آپ کو چٹائی پہ بیٹھنا ہوگا، یہ آپ ہمرگن قسم کے جو کھانے کھاتے ہیں اس کو چھوڑ کر خشک روٹی کھانی پڑے گی، جو آپ نماز کو چند منٹوں میں پڑھیں گے اس نماز کو چند گھنٹوں میں پڑھنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا۔ اور میں نے ان کو یہ مثال دی کہ ہماری جو روحانیت ہوتی ہے وہ مری روڈ والی روحانیت نہیں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ مری روڈ والی کون سی روحانیت ہے؟ میں نے کہا کہ وہاں ہر بندہ یہ بورڈ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، محبوب آپ کے قدموں میں الجھے مقدمات سیکنڈوں میں، ہر مراد آپ کی چند سیکنڈوں میں چند منٹوں میں پوری ہوگی۔ میں نے کہا یہاں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہاں سلو اسٹڈی والی بات ہے کہ جتنے آہستگی سے، جتنے ادب سے، جتنے انہماک سے آپ چلیں گے اتنی ہی گہرائی، اتنی ہی دبیز پردے آپ سے اٹھتے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ادھر سے ایک دریچہ کھلتا ہے نا معرفت کا تو بندہ حیران اور سرگردان رہ جاتا ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ۔ وہاں عارف بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور منکر تو ہی سکتے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سلام من قول من رب الرحیم کو آپ پڑھیں تو آپ کے اوپر معرفت کا وہ دروازہ کھلے گا کہ پوری کائنات، ہفت اقلیم آپ کے سامنے ایک ذرے کی مانند حاضر ہوں گے۔ آپ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہاں سے مرضی دیکھ لیں وہ بالکل آپ کی دسترست میں ہوگی۔ حجابات جب اٹھ جاتے ہیں نورانیت آ جاتی ہے تو پھر آپ کائنات کی ہر چیز کو بغور دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کیفیت کے ساتھ آپ جس کے اوپر اپنی نظر ڈالیں، کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کو سلب کر سکتے ہیں، کوئی حاجت مند ہے تو اس کی آپ حاجت روائی کر سکتے ہیں، کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو آپ اس کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو وہ مجھے بکارے اور میں مغرب میں ہوں، میں اس کی فریاد رسی کروں گا، اور میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک ہی ان کا قصیدے کا یہ شعر، درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم پڑھا جہاں تک کہ میں قطبیت کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر ریاضت کے مقام حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کسی صاحب نظر کا قرب، کسی صاحب کشف کی ہم نشینی اختیار نہیں کریں گے تو اس وقت تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ جڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں وہ کبھی نہ توڑ چڑیاں، بندہ خود کیا کرے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی وسیلے کے منکروں سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو معرفت کے راستوں کو جانتے ہیں۔ اور بندہ خود بخود اوپر چڑھنا شروع کر دینا، وہ پتنگ، وہ گڈیاں، وہ کائٹ جو خود اڑتے ہیں وہ اتنی بلندی پر نہیں جا جاتے۔ ان کی ڈور، ان کا دھاگا پیچھے مضبوط ہاتھ میں ہوگا نا تو وہ سارے گر اور سارے فن جانتا ہوتا ہے، کتنے ڈھیل دیں، کتنا ٹائٹ رکھیں، کتنا اوپر جا سکتا ہے، کس طرح میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے کسی صاحب نظر سے، کسی صاحب کشف سے، کسی صاحب علم سے اپنی نسبت کو پختہ رکھیے۔ آہستہ آہستہ جو مراتب، منازل، وہ قرب کی منزلیں ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے جب بندہ اٹھتا ہے نا گرم بستر کو چھوڑ کر رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے
سجدوں کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں تسبیحات اور تحلیلات اور تکبیرات وہ الاپتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری توجہ اس بندے کے اوپر ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ قرآنی علوم سینے کے اندر موجزن اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ بندہ کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا نکتہ داں کیوں نہ ہو، وہ بات کو بیان اس وقت تک نہیں کر سکے گا، وہ موتی اس وقت تک نہیں بکھیر سکے گا جب تک وہ تہجد کا اہتمام نہ کرے، تنہائی میں، خلوتوں میں اللہ کی ہم نشینی اختیار نہ کرے، اس وقت تک اس کا علم کسی کام کا نہیں۔ جس طرح مثال دی گئی نا، مثال الذین حملوا التوراۃ، جس طرح گدھوں کے اوپر تورات و انجیل و زبور و قرآن لاد لیں تو جس طرح وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کیا پتھر لادے ہیں، کتابیں لادی ہیں، یا علم لادہ ہے، یا ہیرے جواہرات ہیں، وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تہجد کے ساتھ یہ سارے راز، سارے عقدے کھلتے ہیں۔ سلام قول میں رب الرحیم۔ یا پھر کاف والقرآن المجید، اسی آیت کو آپ مراقبے کی صورت میں نظر ٹکا کے ایک تصور قائم کریں کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، یا اپنے شیخ کا تصور کریں، وہ میرے سامنے جلوہ افروز ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، آپ اس تصور میں گم ہو جائیں اور دل کی زبان سے کاف والقرآن المجید، کاف والقرآن المجید آپ پڑھتے رہیں۔ یہ ایک ایسا عقدہ ہے، جب کھل گیا تو قرآن کے اندر وہ علوم ہیں جن کی آج تک بھی بعض لوگوں کو ہوا تک نہیں لگی۔ لوگ کہتے ہیں نا اس بات کا ثبوت قرآن سے دو، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار، ٹھوکر لگی، گھوڑا گر گیا، لوگوں نے اٹھانا چاہا، دوڑ کے آئے، نے کہا رہنے دو، جب تک میں یہ دیکھ نہ لوں کہ میرا اس وقت اس جگہ پہ اس گھوڑے پہ گرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، اس وقت تک میں نہیں اٹھوں گا۔ اور انہیں جب یہ آیت ما اصابکم من مصیبۃ فما اصابکم، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے عمل کی سزا ہوتی ہے یا جزا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس گہرائی کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ آپ اپنے تصور شیخ میں، تصور کعبہ میں، تصور گنبد خضرا میں گم ہو جائیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک مجسم شکل اختیار کر جائے، یا اسی کاف کو لکھ کر آپ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کیفیت کے ساتھ، اس ضرب کے ساتھ، اس ادا کے ساتھ، اس لے کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کے وجود کا رونگٹے کھڑے ہو جائے، وہ کیفیت پیدا ہو جائے، وہی بات نا، جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں، وہ نور کا کرنٹ جب ظلمت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ظلمت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے، شکست سے دوچار ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یا حیو یا قیوم، یا قیوم یا قیوم یا قیوم،
اسی کاف کے اندر گم ہو جائیں، قیوم کے کاف کے اندر کیا ہو جائیں؟ گم ہو جائیں، قائم و دائم رہیں گے، یا اسی کاف کے پر توجہ کر کے سبحان القادر القاہر القوی، سبحان القادر القاہر القوی، وہ اسماء جن کے شروع میں یہ حرف کاف ہو، قادر، قاہر، قیوم، قہار، قدیر، مقتدر بھی شامل کریں، سبحان القادر القاہر القوی القدیم القدیر، آپ اس کے اندر ایسے محو ہو کے پڑھیں، کھلا پڑھیں، یا 101 بار، 111 بار، جو تعداد آپ مقرر کر لیں۔ تعداد بعض دفعہ اس لیے مقرر نہیں کی جاتی نا کہ بندے کی کبھی ایمرجنسی آ جاتی ہے، کبھی طبیعت، کبھی نیت خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے کہ وہ وقت پہ بیٹھ نہیں سکتا، اتنی تعداد میں پڑھ نہیں سکتا، تو اس لیے آپ کھلا پڑھیں۔ اگر وقت ہے تو ایک تعداد معین کر کے پڑھیں، 101 بار، 111 بار۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی ہے کہ اس دیوار تک آپ نے 1 منٹ میں پہنچنا ہے، 1 منٹ میں پہنچنا ہے، ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دیوار کو ہاتھ لگا کے آئے۔ اب یہ مطلق ہے، دیوار تک ہاتھ لگا کے آنا، اس میں منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ، سیکنڈوں میں اس میں کوئی قید نہیں ہے، اب لگا کے آ سکتے ہیں۔ حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، بات بھی پوری ہو گئی، لیکن جب 1 منٹ کی مقدار معین کی جاتی ہے تو پھر آپ اگر 59 سیکنڈ میں پہنچ گئے، بات پوری نہیں ہوئی، 61 سیکنڈ میں پہنچے تو پھر بھی بات پوری نہیں ہوئی۔ آپ کو وہ چال، وہ رفتار، وہ مقدار رکھنی ہوگی کہ بالکل 60 سیکنڈز ہی پہ آپ دیوار کو ہاتھ لگائیں، تو یہ پابندی ہو گئی نا۔ اس پابندی میں بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے کما حق ہو فائدہ اگر اٹھانا چاہیں تو میں نے 3-4 وظائف بتا دیا۔ سلام قول من رب الرحیم 432 بار پڑھیں، کاف والقرآن المجید، اس کو ایک تصور میں، ایک تخیل میں اس کاف کے اوپر اپنے مرشد کا، اپنے شیخ کا، آقا کعبے کا، گنبد خضرا کا ایک تصور قائم کر کے آپ اسے گم ہو کے پڑھیں۔ یہ گریں کھلتی جائیں گی، یہ ظلمت کے دبیز پردے اٹھتے جائیں گے، اور اس کے اندر نور کی وہ کرنیں شامل ہوتی جائیں گی جو آپ کو بالکل نورانیت سے مجلا کر کے جلا بخشیں گی۔ یا سبحان القادر القاہر القوی، یا حی یا قیوم سے پڑھنا شروع کریں، اور اس وقت تک پڑھتے رہیں۔ اس وقت سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 1 دن کا یا 2 دن کا کام نہیں ہے، آپ کے 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اور اس طرح ایک امید کے اوپر جب آپ ہے کہ یہ چیز مجھے ملنی ہے لگے رہیں گے نا، تو اس میں پھر مدت کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا، اختیار بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک میں نے حاشیہ پڑھا تھا جلالین شریف میں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، اس کے اوپر انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے، تو انہیں حدیث کے حوالے سے یہ بات کی کہ سورج روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور جب اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے، اور جب اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، الٹے پاؤں سورج لوٹ آئے گا، وہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔ اور چاند پورے مہینے میں صرف 14ویں کو جا کے سجدہ کرتا ہے، صرف 1 دن اس کا سجدہ ہوتا ہے پورے مہینے میں، اور جب وہ 1 تاریخ کا ہوتا ہے تو اس امید پہ 14ویں تک آپ دیکھیں روزانہ 1-1 انچ، 1-1 بال، 1-1 بالشت
بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا 14ویں رات میں بالکل گول ٹکی بن جاتا ہے۔ اس وقت فل آب و تاب میں پوری خوشی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، شادابی کے ساتھ، انبساط کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اور جب وہ سجدہ کر کے گزرتا ہے تو دوسرے ہی دن سے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ قد عاد کل رجوم القدیم۔ تو وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ کیا پتہ اگلی دفعہ یہ سجدہ کرنا میری نصیب میں، میری قسمت میں، میری تقدیر میں ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس فکر میں وہ بالکل اپنی جان بھی کیا کر دیتا ہے، کھو دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جھلک کے انتظار میں، اس تجلی کے انتظار میں آپ بیٹھیں گے، یہ امید لگی ہو ابھی 1 منٹ بعد، 1 سیکنڈ بعد، گھنٹے بعد یہ مجھے نور کی روشنی، یہ کرن مجھے سامنے آئے گی۔ اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنا ایک شوق ہوتا ہے۔ کسی مزار پہ جا کے دیکھیں نا، ایک فقیروں کی لائن لگی ہوتی ہے چاول لینے کے لیے، کھانا لینے کے لیے، یوں جان جان کے دیکھتے ہیں کب میرا نمبر آئے گا، کب میرا نمبر آئے گا۔ یا کہیں بینک کے سامنے لائن لگی دیکھیں نا، مل جائیں گے، یوں آگے پیچھے ہو کے دیکھیں کب میرا نمبر آئے گا۔ تو اسی طرح آپ بیٹھ کے پڑھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تجلی، وہ نور کب میرے سینے کے اوپر پڑے گی اور مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان حروف سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔